ناظرین آداب، سیاست.com میں آپ سب کا استقبال ہے۔ سعید آباد اور مادانہ پیٹ کے حالیہ فرقہ وارانہ فسادات کے بعد حالات معمول پر آ گئے تھے۔ اس کے باوجود پولیس کا بدستور مسلم نوجوانوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں آسمان گڑھ ملک پیٹ کے ایک مسلم نوجوان نے پولیس سے بچنے کے لیے اپنے مکان سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے اس کی برسر موقع موت ہو گئی۔ یہی نہیں بلکہ پولیس کی ہراسانی کے کئی واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ 2 دن قبل ہی غیاث الدین بابو خان کے فرزند منصور بابو خان کو پولیس کی ہراسانی کا شکار بننا پڑا۔ اسی سلسلے میں آج ایک وفد جس میں ڈاکٹر حسن الدین احمد صاحب، میجر قادری، مولانا حامد محمد خان اور خواتین شامل تھی، آج اسٹیٹ مائنورٹی کمیشن پہنچ کر پٹیشن داخل کی۔ ہم اس سلسلے میں بھی کہنا چاہتے ہیں کہ بابو خان فیملی کے سلسلے میں ہم بڑی اچھی طرح سے واقفیت حاصل رکھتے ہیں، اور وہ بہت ہی شریف گھرانے کے لوگ ہیں، اور ان کے بچے کو کیسے اس طرح سے جو ہے اریسٹ کیا گیا وہ ہمیں بڑا افسوس ہے۔ دیکھیے بغیر ریزن بتائے کہ گھرانہ شریف ہو، نہیں ریزن بغیر بتائیے، گھرانہ شریف ہو یا بدتمیز ہو، شرارتی ہو، کچھ بھی ہو، کہ ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں، انسانی حقوق ہر ایک کے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شریف ہے کہ ٹھیک ہے، کیا ہے ان کا، لیکن دیکھنا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے اس کے خلاف کارروائی ہو، کارروائی ہونی چاہیے سر، ہو جائے گی انشاءاللہ، کارروائی ہونا قانون کے تحت ہو جائے گی۔ ہیومن رائٹس کمیشن میں ہم لوگ آ کے جو درخواست دیے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا اور ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ توجہ کرے۔ ہم پولیس کے خلاف نہیں ہیں، پولیس کے ان عہدیداروں کے خلاف ہیں جو غلط طریقے سے کام کر کے حکومت کو، پولیس کو اور ملک کو بدنام کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ آج ہیومن رائٹس کمیشن کے جو چیئرمین ہیں، ہم نے ان سے گزارش کی کہ اس کیس میں خاص طور پر اور پھر پرانے شہر کے معاملات میں پولیس کو جواب دہ بنایا جائے، اور رات میں جو واقعہ پیش آیا، جو بچوں کو ہراس کر رہے تھے اور وہ بچہ چھت پر سے گر گیا، بجائے پولیس کے ہاتھ لگنے کے وہ موت کے منہ میں چلا گیا، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ تو کمشنر صاحب نے بہت ہمدردانہ طور پر غور کرنے اور اسی وقت اپنے پی اے کو بلا کر انہوں نے نوٹ پٹ اپ کروایا ہے، اور خاص طور پر منصور بابو خان صاحب کے سلسلے میں پرسوں کی ڈیٹ انہوں نے دی ہے، اور اسٹیفن رویندرا کے سلسلے میں بھی ہم نے کہا ہے کہ انہوں نے جہاں جہاں اپنا کام انجام دیا، خاص طور پر گزشتہ تلنگانہ تحریک کے وقت بھی وہ بہت بدنام ہوئے، اور حد سے زیادہ ان کی ایکٹیویٹی رہی، اور اس طرح کمیونٹی کا مورل وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور آج معاملہ ان کا رہا، کل لڑکیوں تک پہنچ سکتا ہے، شرفا تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ ایک لیبارٹری کے طور پر جس طرح بنگلور میں، کرناٹکا میں، گجرات میں جس طرح لیبارٹری کے طور پر کیا گیا، تجرباتی طور پر یہاں پر یہ تجربات کو دہرا رہے ہیں، اور ہم کبھی اس کو ہونے نہیں دیں گے۔ ہم ہیومن رائٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ چاہے کسی بھی حد تک کا آدمی ہو، کسی بھی سطح کا آدمی ہو، ہیومن رائٹس وائلیشن اس کے ذریعے سے نہیں ہونی چاہیے، اور کسی بھی صورت میں انسانی حقوق کا پروٹیکشن چاہیے۔ واقعی پولیس بہت اچھا کر رہی ہے، پولیس بہت محنت کر رہی ہے، لیکن ہم پولیس کے اندر جو متعصب لوگ ہیں، جو جانبدار قسم کے لوگ ہیں، جو گوشت پھینکنے، مندر میں گوشت پھینکنے کے واقعے کو کمتر بتا کر یہ کہتے ہوئے کہ وہ بچہ جو کچھ بھی پھینکا اس کی نیت اچھی تھی، اس کا ارادہ اچھا تھا، اس طرح کہنا پولیس کی بدنیتی اور متعصب طرز عمل کو ظاہر کرتا ہے، اور موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس اور سول سوسائٹی اس کو کنڈم کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے شہر میں بھی خاص طور پر انتہا سے زیادہ بربریت پولیس کی اور بہت زیادہ ظلم و زیادتی، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر پولیس کو اس طرح کی اجازت کس نے دی، اور کس طرح سے وہ اس طرح سے مسلمان لوگوں کو اور مسلمان گھرانوں کو، مسلمان لڑکوں کو اور مسلمان نوجوانوں کو وہ نشانہ بنا رہے، اور اس سلسلے میں کوئی سنوائی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہو پا رہی۔ اگر اس طرح کے حالات رہے اور ایسی بربریت ہوتی رہی، جیسے ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ گجرات کے واقعات ہیں،
اور پھر دوسرے مقامات کے واقعات ہیں، پھر خود ہماری شہر کے، اور کل ہونے والا واقعہ جو سعید آباد میں ہوا، ایک نوجوان اپنی جان دے دیا، یعنی اچانک اس کو پکڑنے کے لیے اس طرح سے آ گئے کہ وہ پریشان ہو کے بھاگنے لگا، چھت پہ سے گرا اور مر پڑا. تو یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، اور یہ کوئی حقوق انسانیت کا کوئی تحفظ نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو تحفظ بھی ملے اور انصاف بھی ملے. اور کیوں یہ مسلمانوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، جبکہ علل اعلان یہ بات واضح ہو چکی ہے اور سامنے آ چکی ہے پروف کے ساتھ کہ کرنے والا کوئی اور ہے، اور وہ تو بالکل دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں آرام کے ساتھ، اور ان کو کوئی نہیں پکڑ رہا ہے. اور پکڑ رہے ہیں کس کو؟ شریف لوگوں کو اور معصوم نوجوانوں کو، اور ان کے کیریئر کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس سلسلے کو ہم مسلمان خواتین ہرگز برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ یقین رکھیے کہ یہ ظلم زیادہ دن چل نہیں سکے گا. اور انشاءاللہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مسلمان نوجوانوں کو نشانہ بنا کر ان کی قوت کو سلب کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور یقیناً مسلمانوں کے اندر بزدلی نہیں بلکہ قوت بھی ہے، طاقت بھی. کون سے ایشو کا آپ کمپلینٹ دیتے ہیں؟ پرابلم کیا تھا؟ سب سے پہلے تو جو ایشو جو ہوا ماساب ٹینک پر، جو منصور بابو خان جو غیاث الدین بابو خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور جو سابق وزیر جناب بشیر الدین بابو خان صاحب کے بھتیجے ہیں، اس سلسلے میں ہم یہاں آئے تھے. اور اسی لیے ہم نے سب سے پہلے تو پیٹیشن کیا کہ یہ جو رفتہ رفتہ پولیس کا ظلم، زیادتی یا جو کچھ بھی ان کی وہ ہیں، وہ اب جو ہے صرف غریب مسلمانوں تک ہی نہیں رہی، متمول قسم کے لوگ جو ویل کنیکٹڈ ہیں ان کے گریبان تک یہ پہنچ چکا ہے. اور ہم کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر پولیس پوری طرح سے تحقیقات کر کے اگر ٹرانسپیرنٹ مینر میں اگر کسی قاتل کو پکڑتی ہے. یہ نہیں کہ دولت مند ہو تو وہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، غریب ہو تو اس کو پکڑنا چاہیے، یہ ہمارا وہ نہیں، مدعا نہیں. ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہر ایک کے انسانی حقوق ہے، غریب ہو یا امیر ہو. پولیس کے ہر ملازم پر، پولیس کے ہر آفیسر پر ہمارا کوئی الزام نہیں، ہم ان کی طرف انگلی نہیں اٹھاتے. پولیس میں چند ایسے عناصر ہیں جس کی وجہ سے ساری پولیس کا نام بدنام ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ان لوگوں کو الگ کیا جائے اور پولیس غیر جانبداری سے یہ کسی کو بھی اگر پکڑتی ہے، تو امیر غریب سے کوئی مطلب نہیں ہے. متمول لوگوں کو بھی پکڑا جا سکتا ہے، اچھے خاندان کے لوگوں کو بھی پکڑا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کا ظلم، زیادتی اور زبردستی نہیں ہو سکتی. جو باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ وہ لڑکا صرف وہاں اپنے دوست کے ساتھ میں خواجہ مینشن کے پاس میں چائے پی رہا تھا اور اس کے بعد سگریٹ پی رہا تھا، تو اس کو صرف اور صرف اس لیے کہ ایک سینئر پولیس عہدیدار کے سامنے وہ سگریٹ پی رہا ہے تو اس کو مارنا شروع کرو اور لے جاؤ، اور لے جا کے رات میں 3:30 بجے تک اس کو رکھو. یہ انتہائی تو یہ جو ہے پولیس راج کا، اور جو برٹش ٹائمز میں جس طرح سے ہوتا تھا تو یہ بالکل ہو سکتی ہے. اور چونکہ سیاسی حالات اس قدر ایسے ہو گئے ہیں کہ بالکل متزلزل قسم کے، تو اس میں کئی چیزیں کار فرما ہے. یہ ایک ہی ریزن ہے اس کا، یا ایک ہی وجہ، ایک ہی سبب، ایسا نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیس کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے ہر صورت میں. صرف اور صرف ہم یہ چاہتے ہیں، اور جیسے ابھی ویسٹ بنگال کے گورنر صاحب نے پرسوں کی بات ہے، صرف کل کا ایک ہی دن بیچ میں گیا ہے، انہوں نے تمام IPS پولیس عہدیداروں کو، جس میں ہمارے اے کے خان صاحب بھی کورس کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. غلط کام کر جی. تو اس ایشو میں ہم نے یہ بھی ابھی جو میمورنڈم نے پیش کیا، اس کو مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ فوراً سے ہم جسٹس نثار احمد صاحب نے اس کو پرسوں کے دن صرف ایک ہی دن کا وقفہ دیتے ہوئے فوراً ہماری کمپلینٹ کو انہوں نے جو ہے پولیس کو بائی فیکس بھیجنے کا حکم دیا ہے. اور یہ ان کو پرسوں ہماری پھر سے دوبارہ سنوائی ہوگی، اور اس کے بعد میں جو ایکشن ہوگا وہ ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اسی پر بات ختم نہیں ہوئی، چونکہ یہ واقعہ کل رات کا ہے. ایک لڑکا جس کو مجیب، جس کو جو ہے جو اتنا دہشت زدہ کر دیا تھا پولیس نے کہ وہ مکان کی چھت سے کود پڑا اور اپنی جان گنوا بیٹھا. مکہ مسجد کے جو کیسز ہیں، مکہ مسجد کے کیسز جو آپ مجھے یہ بتانے کی کوشش اس کے بارے میں بھی جو ہے ہم نے جا کر کے سنگاریڈی میں اور یہاں پر سب بات کی، اور پولیس میں ہم نے کمپلینٹس دیے ہیں اس کے سلسلے میں. ہوم منسٹر سے بھی مل چکے ہیں اس سلسلے میں.
ہوم منسٹر سے مل چکے ہیں, DGP سے مل چکے ہیں, پولیس کمشنر سے مل چکے ہیں. ان سارے حالات کے تعلق سے ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے. تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا کہ ہم نے آواز نہیں اٹھائی. اور آپ دوسری بات اور یہ بھی پوچھ رہے ہیں, تو میرا نام ان لوگوں میں شامل ہے جو پیچھے 4 سال سے اس جد و جہد میں شامل ہے, اور میرے ہی ریپرزنٹیشن پر مکہ مسجد کے بچوں کو 3 لاکھ روپے دینے کا اور ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ میجر قادری میں ہی ہوں. اور کوئی اس کا کریڈٹ لیتا ہے وہ سیاسی طور سے لے رہے ہوں گے لوگ, اس کے لیے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا بھائی, یہ تو جو ہے آپ لوگ جرنلسٹ ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلزم میں رہے. نہیں میں نہیں کہہ سکتا. چونکہ جو ہے اس میں لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ BJP اور BHP اور وغیرہ یہ پروین توگاڑیا اور یہ آ کر کے حالات یہاں خراب کر رہے ہیں, اور BJP چاہتی ہے کہ سیاسی یہاں پر جو ہے اپنا سیاسی موقف مضبوط کریں. اور ان لوگوں نے بہت پیسہ اور بہت لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. پولیس اس بات کا نوٹس لے اور ان کو مزید حالات بگڑنے سے روکے.